على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین، 7 فروری بروز منگل 2023 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ تفسیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 55 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل والی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا تو یہ سب اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کی پکار کو قبول کریں گے، اور اس وقت یہ اللہ کا جواب دیں گے حمد کے ساتھ، اور گمان کر رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں تھوڑی سی دیر رہ کے آئے ہیں۔ اور آج کی آیت نمبر 53 میں ہے کہ وَقُلِّ عِبَادِي، آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو کہ یقول التی ہی احسن، کہ وہ ایسی بات کیا کریں جو بہت احسن ہو، عمدہ ہو، خوبصورت ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان فتنہ اور فساد بپا کرنا چاہتا ہے تمہارے درمیان۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب تمہاری مشرکین سے، کافروں سے بات ہو جائے تو صاف ظاہر ہے وہ کافر ہے، کفر والی بات کریں گے، مشرک ہے، شرک والی بات کریں گے، یا آپ سمجھے کہ کوئی آدمی شریر ہے تو شر والی بات کرے گا، اور آپ پھر اس کے جواب میں بھی وہی بات کریں تو فساد بڑھے گا۔ یہ نازل ہوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کہ حضرت عمر بن الخطاب علیہ السلام کی ایک شخص کے ساتھ بات چیت ہوئی، اس مشرک نے بڑی بدتمیزی کی بلکہ سب و شتم کیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں اس کو پورا جواب بھی دوں گا اور اس کی پٹائی بھی کروں گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ نہیں بھائی، آپ لوگ تو مسلمان ہو، آپ نے جو اسلام پھیلانا ہے تو یقول التی ہی احسن، بات ذرا عمدہ کرو، شرافت سے کرو، نہیں تو ان الشیطان ینزغ بینہم، فتنہ فساد بپا کرنا چاہتا ہے شیطان تمہارے درمیان۔ یہ آپ پورے معاشرے کا اندازہ کر کے دیکھ لیں، میاں بیوی کی آپس میں بات ہو رہی ہو، بیوی بدتمیزی کرے گی، خاوند اس سے بڑھ کے کرے گا تو شیطان کا مقصد پورا ہو گیا۔ بھائی سے بات کر رہا ہے، ایک بھائی بدتمیزی کرتا ہے تو دوسرا اس سے بڑی کر لیتا ہے تو شیطان کا مقصد حل ہو گیا۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ کڑوی کسیلی باتوں سے فساد زیادہ بڑھ جائے۔ مزہ تو تب ہے کہ جب کوئی بدتمیزی کرے تو ہم جواب میں تمیز کے ساتھ بات کریں، کیونکہ ہمارے اندر سودا کرم کا ہونا چاہیے، تو بات کریم قولاً کریمہ، بات کرم کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے اندر سودا رحمت کا ہو تو گفتگو رحمت والی ہوگی، سامان شفقت کا ہو شفقت والی گفتگو ہوگی۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم، اگر چاہے تو تم پر رحم و کرم فرما دے، اور اگر چاہے تو تمہیں سزا دے دے۔ اب یہ بات تھی جناب، صحابہ کو یہ بات کھائے جا رہی تھی کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم دولت والے، ہم بڑے بڑے لوگ، یہ صہیب، بلال، سلمان فارسی، غریب لوگ یہ جنت میں جائیں گے؟ تو صحابہ کو بھی تو دکھ ہوتا تھا کہ یا اللہ، چونکہ یہ مکی صورت ہے نا، کہ یا اللہ ان کے تو بڑے عیش و آرام، بالکل بڑے ٹھاٹھ باٹھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ بولو یہ کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ رحم کرنا، عذاب دینا میری مرضی ہے۔
فما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر، یعنی ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا کہ جو کفر مرے تو مرے، ہم اس کی آپ سے کوئی پوچھ گچھ، آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم 5 ٹائم اذان دیتے ہیں، تو جو نماز نہیں پڑھنے آتا اس کا مجرم بے نماز ہے یا مولوی صاحب ہے؟ بولو نا۔ اب بعض جاہل تو کہہ دیتے ہیں وہ جی مولوی صاحب تھوڑی زبان چ اثر ہی کوئی نہیں، میں کیا میری چ کوئی نہیں تو اذان وچ اثر لے لے، کو کلمے دا اثر تے لے، آخر قرآن ہے نا اللہ دا، نماز دے حکم نہ بھریا پیا ہے تو کو قرآن دا بھی اثر لے لے۔ تو 950 سال تبلیغ فرمائی سیدنا نوح علیہ السلام نے، تو 20 یا 30 یا 40 بندے مسلمان ہوئے، تو کس کا قصور بنائیں گے؟ قوم کا یا نوح علیہ السلام کا؟ قوم کا۔ انہوں نے تو سودا کھرا دیا ہے، وہ لینے والے ہی نہیں تھے، لینا ہی نہیں چاہتے تھے، اور جس کے دروازے کھٹکھٹا کے ابو جہل کو حضور نے کلمہ پیش کیا مگر اس نے کلمہ پڑھا، تو کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے نبی کا اثر ہی نہیں ہویا؟ نبی کا اثر تو بہت ہے جناب، پر آگے کوئی لینے والا بھی تو ہونا۔ برتن جو مودہ کیتا ہوئے تھے دودھ پائی جاؤ، برتن میں جا سکتا، دل ہی ٹیڑھے ہو چکے ہیں جناب۔ تو ربکم اعلم بکم، اللہ خوب جانتا ہے۔ اچھا یہاں سے ایک بات اور نکل آئی کہ جنت اور جہنم اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کسی کو رجسٹرڈ جہنمی کہہ سکتے اور کسی کو رجسٹرڈ جنتی بھی کہہ سکتے۔ ہاں اگر کوئی اسلام ایمان پہ چلا گیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ باقی جس کو جنت ملنی ہے 2 کنڈیشنیں ہیں، ایک تو رب کی عطا سے ملنی ہے، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ رب کی رحمت سے ملنی ہے۔ عملوں کا سبب یعنی عملوں کی وجہ سے نہیں ملے گی، اگرچہ عمل اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، راضی کرنے کا سبب ہے، پر اصل چیز رب کی عطا ہے۔ اسی طرح عذاب بھی رب نے دینا ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ آج جناب کل قومی اسمبلی میں کہا گیا کہ پرویز مشرف کے لیے دعا کرو، تو وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر نے کہا کہ ایسے ظالم اور بدبخت کی مغفرت کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، اور نہیں دعا ہوئی۔ تو دوسروں کو کوئی سبق کوئی عبرت حاصل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ پر نہیں کریں گے۔ ایسے کوئی غیرت پروف اور عزت پروف طبقہ ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب پورے میڈیا نے اس کے جنازے کی تصویریں نہیں دکھائی کہ 4 تھے 5 تھے، بندے دکھاؤ تو صحیح، ہو گیا، تدفین بھی ہو گئی، باقی تو سب کے تم جنازے اور صفحے دکھاتے ہو، پر پرویز مشرف کا دکھایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دکھاؤ ہمیں اس کی کیا اوقات ہے، کس اوقات سے مرا یہ ظالم۔ اور اس امت کا فرعون آج کے دور کا یہی تھا، باقیوں کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا اگر یہ اپنے ظلموں سے باز نہ آئے۔ تو فرمایا وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار یا وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، بے شک ہم نے بزرگی دی ہے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر، فضیلت بخشی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے عطا فرمائی داود کو زبور۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو مانتے پر وہ حضرت داؤد کو مانتے تھے، اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے تھے، اور یہودی حضرت موسیٰ کے بارے میں کہتے تھے آخری نبی وہ ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور سب سے شان والا حضرت موسیٰ ہے۔ عیسائی کہتے تھے سب سے شان والا حضرت عیسیٰ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تم بریکیں لگا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ داؤد کا ذکر کس لیے کیا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کھاتے پیتے ہیں اور ان کے جو صحابہ ہیں ان کو کھانے کو کچھ ملتا نہیں، پینے کو کچھ ملتا نہیں، چلے ہیں یہ جنت کے ٹھیکیدار بن کے۔ تو اللہ نے فرمایا تم داؤد کو تو نبی مانتے ہو نا، ان کو تو صرف کھانے پینے کی فکر تھی، ان کو تو ہم نے بادشاہی عطا کی تھی، اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو سب کی فکر ہوتی ہے، اصل بادشاہ ساڑھے والے نہیں۔
ساڈے والے 2000 خاندان ہے، 1000 جت جاندہ ہے تو دوجا 1000 بس یہی نے 75 سال تو واریاں بن کے ساڈے تے مسلط ہوئے۔ مگر داؤد علیہ السلام تو آپ کو پتہ ہے کہ عدل والے بادشاہ تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں حضور کا چلنا پھرنا کھانا بھوک اس پہ شک ہو رہا ہے کہ نبی ہے کہ نہیں، تو داؤد کو نہیں دیکھا جو ہم نے اس کو نبوت عطا فرما دی تھی؟ اور زبور میں تقریباً 150 آیتیں تھیں اور اس میں صرف دعاؤں کا بیان تھا، کوئی حکم احکام نازل نہیں ہوا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اگر داؤد کو زبور والے داؤد کو مانتے ہو کہ نبی ہیں اور زبور کو مانتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو قرآن کو کیوں نہیں مانتے اور نبی آخر الزمان کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔